السلام علیکم بچوں، آج میں آپ لوگوں کو خط لکھنے کا طریقہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے، لیکن خط لکھنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ خط کسے کہا جاتا ہے۔ خطوط نویسی کا تعارف کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ دو افراد یا فرد اور ادارے کے درمیان اطلاعات یا معلومات کے لیے لکھا جانے والا پیغام خط کہلاتا ہے۔ یا ہم ایک شخص سے کوئی بات کہنا چاہیں اور وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اسے اپنی بات یا گفتگو لکھ کر بھیج دینا خطوط نویسی کہلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شخص موجود ہو تو اس کو ہم خط نہیں لکھیں گے کیونکہ اس سے باتیں کریں گے، لیکن کوئی ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اسے ہم کیا کریں گے؟ خط لکھیں گے۔ اسی کو خط کہا جاتا ہے۔ خط کا رواج تو ابھی بھی ہے لیکن طریقہ بدل چکا ہے۔ ماضی میں نظروں سے دور رہنے والوں کے آپس کے تبادلہ خیال کا ایک ہی ذریعہ تھا جسے خط کہتے تھے، لیکن موجودہ زمانے میں دور رہنے والوں سے رابطے اور تبادلہ خیال کے اور بھی طریقے ہیں۔ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا اور ای میل وغیرہ دور رہنے والوں سے رابطے کے جدید طریقے ہیں۔ آج کے دور میں ہم ای میل وغیرہ کرتے ہیں، اسے بھی خط کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے آنے سے خطوط نویسی کا عمل زیادہ تر ادارے اور فرد کے درمیان ہی محدود ہے۔ ای میل دراصل خطوط نویسی کی نئی شکل ہے، لیکن آج بھی اسکولوں میں اور ایگزامز میں خط لکھنے کا طریقہ پوچھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خط لکھیے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خط کا تعارف کیا ہے، خط کسے کہا جاتا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ خط کسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ خط لکھنے کے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ تو خط کے 4 بڑے حصے ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، لکھنے والے کا پتہ اور تاریخ۔ نمبر 2، القاب و آداب، اور نمبر 3، مضمون۔ نمبر 4، اختتام۔ اب خط لکھنے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کہاں پر یوز ہوتا ہے، کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کسے کہا جاتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خط کس طرح لکھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو والد صاحب پر خط لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو تاریخ لکھنا ہے، جیسے بتاریخ 10 جنوری 2023۔ اس کے بعد القاب و آداب جو میں نے بتایا، تو القاب و آداب میں محترم ابو جان یا ان کے علاوہ جس کو آپ خط لکھ رہے ہو، جیسے محترم امی جان یا بہن، بھائی، ماموں، یا ان کے علاوہ ٹیچر، جس کو بھی آپ لکھنا ہے، جس کے پاس بھی آپ کو خط لکھنا ہے اس کا نام یہاں پر ڈال دے۔ ابھی میں ابو جان کو خط لکھ رہا ہوں تو کیا لکھیں گے؟ محترم ابو جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جو ہے مضمون، میں نے بتایا نمبر 3 پہ مضمون، نمبر 1 پہ تاریخ آ گئی، نمبر 2 پہ القاب و آداب جو میں نے بتایا محترم ابو جان، اور نمبر 3 پر لکھیں گے مضمون، کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، مضمون میں آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اب بتائیے۔ میں یہاں خیریت سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خدا کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ خط لکھنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی کیونکہ امتحان کی تیاری میں مصروف ہوں۔ ابو جان، ایک پریشانی یہ ہے کہ گھر سے اسکول کی دوری زیادہ ہونے کی وجہ سے پیدل اسکول جانے میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک سائیکل خرید دیجیے تاکہ میں وقت پر اسکول آنا جانا کر سکوں۔ بقیہ حالت اچھے ہیں۔ اس خط میں خط لکھنے والا اپنے والد سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ ابو جان مجھے سائیکل خرید دیجیے کیونکہ میرے گھر سے اسکول جو ہے بہت دوری پر ہے اور اسکول آنے جانے میں میرا کافی وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سائیکل خرید دیتے ہیں
تو وہ وقت میرا بچ جائے گا اور میں اس میں ایگزام کی تیاری کر سکوں گا۔ یہ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں۔ اب آخری میں اختتام جو میں نے بتایا تھا، خط لکھنے کے آداب میں میں نے بتایا تھا، خط لکھنے کے حصوں میں میں نے بتایا تھا کہ آخری کیا اختتام۔ اب بقیہ حالت اچھے ہیں، اب آخری میں کیا لکھنا ہے؟ فقط والسلام۔ اب اس کے بعد لکھنا ہے جو اختتام ہوتا ہے، محتاج دعا یا پھر آپ کا بیٹا، آپ کا فرزند، آپ کا پیارا بیٹا، آپ کا نام ہوگا جیسے محمد عبداللہ، یا پھر اگر آپ کسی ٹیچر کو لکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا طالب علم محمد عبداللہ درجہ 10th کلاس جو بھی ہے وہ اختتام میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ چینج کریے، تاریخ میں چینج کریے، آخری میں کیا لکھنا ہے آپ کو؟ اپنا نام لکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی خط لکھنا نہیں آیا اور سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں ضرور کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس پر پھر دوسری ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے اور آپ ایگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں تاکہ جو بھی ایگزام لکھنے والے ہیں ان کا فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔